السلام علیکم ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی سائنس کوئی نیا دروازہ کھولتی ہے تو انسان کے دل میں تجسس کے ساتھ ساتھ کئی سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ خاص طور پر جب بات انسانی زندگی کے آغاز کی ہو تو معاملہ صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ایمان، اخلاق اور عقیدے سے بھی جڑ جاتا ہے۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے IVF کے ایک جدید عمل کی خبر نے دنیا کو چونکا کر رکھ دیا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں سائنسی پیش رفت کو اسلامی نقطۂ نظر سے سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میکسیکو میں ہونے والے ناظرین اس جدید IVF عمل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ یہی بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ کوئی مشینی یا روبوٹک بچہ نہیں، بلکہ ایک مکمل انسانی بچہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بچے کی پیدائش کے عمل میں جدید AI سسٹمز نے ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کرنے میں ڈاکٹرز کی مدد کی، خلیات کے انتخاب، وقت کے تعین اور فرٹیلائزیشن کے مراحل میں مشین لرننگ الگوریدمز استعمال کیے گئے تاکہ کامیابی کے امکانات بڑھائے جا سکیں۔ اگر ہم اس معاملے کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو سب سے پہلے اور بنیادی بات وہ جو سن لیں کہ زندگی دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ ہی ماں کے رحم میں جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے شکل دیتا ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی چاہے کتنی ہی جدید کیوں نہ ہو جائیں وہ صرف اسباب ہیں، خالق ہرگز نہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ناظرین نہ زندگی پیدا کر سکتی ہے، نہ روح پیدا کر سکتی ہے، یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ علاج معالجہ اختیار کرنا منع نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات نبی کریم حضور جان کائنات نے فرمایا کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور علاج بھی۔ IVF اور جدید طبی جو طریقے ہیں اسی علاج کے دائرے میں آتے ہیں، بشرطے کہ وہ شریعت کی حدود کے اندر ہوں۔ اگر اس عمل میں صرف میاں بیوی کے اسپرم اور انڈے استعمال ہوں، نسب محفوظ رہے، کوئی حرام پہلو شامل نہ ہو تو اکثر اسلامی علماء اسے علاج کی جائز صورت قرار دیتے ہیں۔ یہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کردار ایک معاون کے طور پہ سامنے آتا ہے ناظرین، نہ کہ خالق کے طور پہ۔ ناظرین، ٹیکنالوجی بذات خود نہ حرام ہے نہ حلال، بلکہ اس کا استعمال ہی اسے حرام یا حلال بناتا ہے۔ یہ پیش رفت انسان کو ایک بار پھر یہ بات سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ جتنا علم آگے بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اسے علم میں سے بہت تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے۔ علم کی یہ ترقی بھی دراصل اسی عطا کردہ علم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، تاکہ انسان آسانیاں پیدا کرے، نہ کہ غرور میں مبتلا ہو۔ آنے والے وقت میں ممکن ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی مزید عام ہو جائیں جو بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کا ذریعہ بنے، لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نئی چیز کو اندھا دھند قبول کرنے کی بجائے دین کی روشنی میں اسے پرکھے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اسباب اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مگر نتائج اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت کی تخلیق کے اوپر، اللہ رب العزت کے انسان کو بنائے جانے کے پورے پروسیجر کے اوپر جب آپ کا یقین کامل ہو جاتا ہے، پھر جتنی بھی چیزیں انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے وہ فقط اللہ رب العزت کی ہی مرضی سے ہوتی ہیں، اور اس کے اندر اگر انسان اپنی کاریگری کو استعمال کرتا ہے اور اپنی بنائی ہوئی مشینری کو استعمال کرتا ہے، ٹیکنالوجی کا یوز کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی اس کا استعمال ہوتا ہے۔